بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس سے نیوز۔ آج ہم بڑے ہی افسوس کے ساتھ ایک خبر جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس میں عوام جانتی ہے 3 روز سے جو آہ و بکا اور سسکیوں کی جو آوازیں مختلف علاقوں سے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیاری میں جو چند روز قبل ایک حادثہ پیش آیا، جس کو ہم یہ کہیں کہ ایک عمارت جو کہ 5 منزلہ تھی اور زمین بوس ہوئی۔ حادثہ جب پیش آیا اس وقت تھا تقریباً 10:30 بجے کا۔ ریسکیو ٹیموں کو جو ہے وہ وقت پر اطلاع نہیں دی جا سکی، اور اس کا یہ بہانہ ڈھونڈا گیا کہ وہاں سگنل بہت کم آ رہے تھے، کبھی آ رہے تھے اور کبھی نہیں آ رہے تھے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ میں نے چونکہ جائے وقوعہ پر گیا تھا اور میں نے بھی دیکھا کہ کبھی سگنل آف ہو رہے تھے اور کبھی آن ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ریسکیو اداروں نے بہت ہمت سے کام لیا، وہاں پہنچے اور ملبہ ہٹانے کی جو ہے وہ جس کو یہ کہا جائے کہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد اندر سے جو لاشیں نکلنا شروع ہوئیں، اب تک درجنوں افراد کی جو لاشیں ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں۔ خواتین کی تعداد اور بچوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمارت جب زمین بوس ہوئی تو جو وقت تھا اس وقت جو مرد حضرات تھے وہ تقریباً اپنے کام کاج کے سلسلے میں جا چکے تھے۔ اب سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ حکومت، اپوزیشن، دیگر سیاسی جماعتیں، ادارے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے سب سے بڑے جو ذمہ دار تھے، وہ جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں وہ لوگ تھے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، بہرحال یہ تو تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ ہماری اطلاع کے مطابق اس عمارت میں بسنے والوں کو چند سال قبل یہ مطلع کر دیا گیا تھا کہ یہ عمارت مخدوش ہے، اس کو خالی کر دیا جائے۔ لیکن بات یہاں غور طلب یہ ہے کہ آج بھی کسی محلے میں ایک ریتی بجری کا ٹرک اگر ان لوڈ ہوتا ہے تو 6 ادارے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ کون سی چھت ڈل رہی ہے، کون سا گھر بن رہا ہے، اور ہمیں اگر اس میں کچھ ہڈی نہ ڈالی گئی تو ہم یہ نہیں بننے دیں گے۔ تو یہ 5 منزلہ عمارت کیسے بن گئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کسی نے ذمہ داری لی ہے؟ کسی نے آن کیا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ کوئی نہیں کرے گا۔ ان کی جیبیں گرم ہیں، ان کے گھر غیر ممالک میں بھی بن رہے ہیں، وہاں بھی ان کی چھتیں ڈل رہی ہیں، وہاں بھی ان کے محل تیار ہو رہے ہیں۔ یہاں کا پیسہ وہاں کیسے پہنچ رہا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ اس لیے نہیں سوچا کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ زندہ ہیں لیکن آپ مردہ ہو چکے ہیں۔ کیا جب نوٹس جاری کیے گئے تھے اس کے بعد ان کے رہنے والوں کو کوئی انتظام کیا گیا تھا؟ کیا ان کو آلٹرنیٹ کو جگہ کا کہا گیا تھا؟ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں کہیں گے؟ ان کو کیا اس سے؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کے محلات کی چھتیں گریں گی اور اس ملبے سے جب لاشیں نکلیں گی، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنے ضمیر فروش تھے، ہم کتنے بدضمیر تھے، ہم کتنے اندھے تھے۔ یہ آپ اس وقت فیصلہ کریں گے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ ان کے جنازے پڑھیں گے۔ آپ کو اس سے کیا لینا دینا کون مر گیا کون زندہ ہے؟ میری اطلاع کے مطابق 35 سے 36 لوگ اس عمارت میں موجود تھے جب حادثہ پیش آیا۔ برابر والی عمارت کو بھی مخدوش قرار دے دیا گیا۔ میں آپ کو واضح یہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں، جو ہماری اطلاعات ہیں، اس شہر میں ہزاروں عمارتیں ایسی ہیں جن کو مخدوش قرار دیا جا چکا ہے، اور ہزاروں عمارتیں ایسی ہیں جو بغیر نقشے کے تعمیر کی گئی ہیں، جو بالکل ناقص مٹیریل سے بنی ہوئی، جن کی 2 منزلہ عمارتیں 6 منزلہ پہنچ گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہوتی ہے جب ان کی چھتیں ڈل رہی ہوتی ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں اور بھی ایک بات واضح کر دوں، ہماری برادری کے لوگ بھی اتنے ذمہ دار ہیں جو اس پر رپورٹ نہیں کرتے۔ ان کو بھی کم از کم جو ہے وہ شرم آنی چاہیے کہ جب اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا حصہ بٹورتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے
درخواست کرتا ہوں، خاص طور پر اپنی عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں، ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے جو لوگ ان حادثات کے ذمہ دار ہیں۔ حکومت کے لوگ بھی جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، اور ان ٹھیکیداروں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے جو ملی بھگت سے ایسی عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس جگہ پر خون، آہیں، سسکیاں، ان کی روحیں دہائی دے رہی ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کون ان کے زخموں پہ مرہم رکھے گا؟ کون ان خاندانوں کو پوچھے گا جو مکمل طور پر اس ملبے کے نیچے دب گئے اور ان کی لاشیں نکالی گئی؟ ابھی تو ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی، اور آپ لوگ سیاست کر کے، ایک دوسرے پہ تمرہ بازی کر کے بری و زماں ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ انسانیت کا آپ کو پتہ ہی نہیں، اب انسان کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں ان اداروں سے درخواست کرتا ہوں جو احتساب کرتے ہیں، خدارا ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، ان سے پوچھ گچھ کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ عمارتیں راتوں رات کھڑی ہو گئی تھی؟ ان کو کس جنات نے کھڑا کیا تھا؟ نہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کی جیبیں گرم ہوتی رہی ہیں، اور آپ اس بات کو تسلیم کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ شاید آپ کو اللہ کے حضور معافی مل جائے، لیکن آپ اتنے اندھے ہو چکے ہیں پیسے کے لالچ میں کہ آپ معافی مانگ بھی نہیں سکتے، آپ اس قابل بھی نہیں رہے کہ آپ معافی مانگ لیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ریسکیو اداروں کا کہ جنہوں نے پھر بھی بہت جلدی میں رات دن جو ہے وہ محنت کر کے کم از کم ان کے پیاروں کو وہ لاشیں تو دے دی جو اس ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی، تاکہ ان کو ایک تسلی تو ہو جائے کہ ہم نے اپنے پیاروں کو دفنا دیا ہے۔ مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کون تھا، مسلم تھے، غیر مسلم تھے، کون لوگ تھے جو ملبے، لیکن انسان تو تھے نا، اور آپ نے انسانیت کی تذلیل کی۔ لہذا میں پھر ان اداروں سے درخواست کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ غیر جانبداروں پر اس کی تحقیقات کرائیں اور اس کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، ان کو سزائیں دیں تاکہ آئندہ اس طرح کے حادثات نمودار نہ ہوں۔ کیوں؟ ہر حادثے پہ سیاست ہوتی ہے اور چند دن بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے اور ایسے لوگوں کو نصیحت ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایس اے نیوز۔ اللہ نگہبان۔